النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. ہاؤ ٹو ٹیکل ود ڈیفیکلٹیز، مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں ان اسلامک پرسپیکٹیو، قرآن و سنت کی روشنی میں. دنیاوی تکالیف اور مصائب کا مقابلہ کرنے کے طریقے جانیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے. آزمائش آنے سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے طریقے. مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اذکار اور دعاؤں کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کرے اور تمام مصائب اور برائیوں سے بچنے کا طریقہ اختیار کرے. برائیوں سے بچنے، مصائب سے نجات پانے اور ان سے محفوظ رہنے میں ذکر کے عظیم فائدے ہیں. تو ہم ذکر، اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں وہ بھی جانیں گے، سمجھیں گے، اور دوسرے طریقے بھی انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. تو ہم شروع کرتے ہیں. آزمائش آنے سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے طریقے. تو ہمارا جو ہے طریقہ نمبر 16 ہے، مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں. آزمائش آنے سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کریں. اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. ہاؤ ٹو ٹیکل ود ڈیفیکلٹیز، ٹو پروٹیکٹ ون سیلف ود دعا، اذکار اور دعاؤں کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کرنا. تو مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اذکار اور دعاؤں کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کرے اور تمام مصائب اور برائیوں سے بچنے کا طریقہ اختیار کرے. برائیوں سے بچنے اور مصائب سے نجات پانے اور ان سے محفوظ رہنے میں ذکر کے بڑے عظیم فائدے ہیں، وہ آپ سب جانتی ہیں. تو ہم چند اذکار پہ آج روشنی ڈالیں گے. ویسے تو بہت سے اذکار ہیں، تو چند پہ ہم روشنی ڈالیں گے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھی، اس پر اللہ کی طرف سے ایک محافظ اور نگران مقرر ہو جاتا ہے، چنانچہ صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے. اور یہ حدیث میں آتا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اصل میں یہ جنات سے بچانے والی آیت الکرسی ہے. ابی بن کعب نے کہا، وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے یعنی جنات سے پناہ میں رہے گا، اور جو صبح اسے پڑھے گا وہ رات تک ہم سے پناہ میں رہے گا. تو آیت الکرسی جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، جنت میں لے جانے والی آیت ہے. اور ہم کو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھنی چاہیے. اور آپ کے اسکرین پہ بھی آ گئی آیت الکرسی قرآن مجید کی عظیم آیت ہے. اس کو پڑھیں گے نہیں، سب کو آتی، سب کو یاد ہے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں. جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے گا تو یہ عظیم آیت جنت میں لے جانے والی آیت ہے. پھر ہم ذکر نمبر 2 دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن خبیب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ پڑھو. آپ نے پھر فرمایا، مگر میں نے کچھ نہ کہا کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کیا کہوں. تو آپ سب نے فرمایا، کہو. میں نے کہا، کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص پڑھو. اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو. یہ صورتیں تمہیں ہر شر سے بچائیں گی اور تمہیں محفوظ رکھیں گی. تو معوذات کس کو کہتے ہیں؟ معوذات عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد معوذات کہتے ہیں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ سے نے فرمایا کہ ان تینوں کی تلاوت کیا کرو. اور معوذتین
قرآن مجید کی آخری دو سورت الناس اور سورت الفلق کو مشترکہ طور پر معوذتین کہا جاتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، معوذتین۔ اور معوذات سورت الاخلاص، الفلق اور الناس۔ پھر ہم دیکھتے ہیں معوذات سے دم کرنا، اس کا طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرد الوفات میں اپنے اوپر معوذات یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا دم کیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ کے لیے دشوار ہو گیا تو میں ان کا دم آپ پر کیا کرتی تھی، یعنی تینوں صورتیں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا دم کیا کرتی تھی، اور برکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر بھی پھیر لیتی تھی۔ اپنا ہاتھ نہیں پھیرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیر لیتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا ہاتھ برکت والا ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے اس کے متعلق پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دم کرتے تھے، تو حضرت عائشہ نے بتایا رضی اللہ عنہ کہ اپنے ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ کو چہرے پر پھیرا کرتے تھے۔ اس کے بعد ذکر نمبر 3 ہے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی وہ اس کو ہر قسم کی آفت و مصیبت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ مجھے معلوم ہے آپ سب پڑھ کے سوتی ہیں سورۃ البقرہ کی آخری آیات، معوذات اور معوذتین، ٹھیک ہے۔ تو امام ابن القیم رحم اللہ نے فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیتیں پڑھنا اسے ہر تکلیف دہ چیز کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہے، اور جادو کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ آمن رسول بما انزل سے لے کے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین تک ہے۔ آپ کو سب معلوم ہے نا یہ 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کے علی القوم الکافرین تک ہے۔ پھر ذکر نمبر 4، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ دیکھیں آ گئی، دیکھیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے لے کے علی القوم الکافرین تک آپ پڑھتی ہیں یہ سب۔ پھر ذکر نمبر 4 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی تکلیف میں مبتلا شخص کو دیکھا، آپ دیکھتی ہیں کہ کوئی تکلیف میں ہے، بہت بیمار ہے، اس کو آپ نے تکلیف میں دیکھا اور آپ نے یہ کلمات کہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ تو کیا ہوگا جب وہ پڑھ لے گا کسی مصیبت زدہ کو تکلیف میں دیکھے تو اسے وہ مصیبت نہیں پہنچے گی۔ اگر ہم کسی مصیبت زدہ کو یہ دیکھ کے یہ دعا پڑھ لیں تو جس مصیبت میں وہ ہے وہ مصیبت ہمیں نہیں پہنچیں گی انشاءاللہ العظیم۔ ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ذکر نمبر 5، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، تو اسے اس رات ڈنگ مارنے والے جانور کا زہر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور سہیل اس حدیث کے راوی نے کہا کہ ہمارے گھر والے ان الفاظ کو یاد کر کے ہر رات ان کو پڑھتے تھے، تو ان میں سے ایک لونڈی کو کسی زہریلے جانور نے ڈنگ مارا مگر اس کو اس سے بالکل درد محسوس نہ ہوا۔ دیکھیں اتنی طاقت ہے، اتنی اسٹرانگ ہے یہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ مسنون دعائیں میں وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں،
اور قرآنی دعائیں وہ ہیں جو وحی کے ذریعے قرآن میں نازل ہوئی ہیں۔ تو کیا ہوا کہ جو یہ پڑھتی تھی تو کیا ہوا کہ زہریلے جانور نے ڈنگ مارا، مگر اس لونڈی کو بالکل اثر نہیں ہوا، اس لڑکی کو۔ ذکر نمبر 6، خولا بنت حکیم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، یعنی کسی جگہ آپ اتری، ٹھیک ہے، کسی جگہ ٹھہری، پڑاؤ ڈالا، اور یہ الفاظ، یہ دعا پڑھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے اس کی تمام مخلوق کے شر سے اس کی پناہ مانگتا ہوں، تو اس کے اس جگہ سے کوچ کرنے تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ کوئی ایسی جگہ چلے جائیں، ویرانہ ہے، اندھیرا ہے، کبھی پکنک وغیرہ جاتے ہیں، کبھی راستے میں ہوتے ہیں، کبھی رونگ ہم کوئی ایگزٹ لے لیتے ہیں، کہیں رکنا پڑتا ہے نماز کے لیے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ دعا پڑھ لیں تو اس منزل تک اس منزل پہ، اس جگہ پہ آپ جب تک رہیں گی اور جب تک وہاں سے نکلیں گی نہیں، کوئی چیز جو ہے آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کے ہم نے دو طرح سے اس کو دیکھا حدیث میں، کہ زہریلے جانور کا ڈنگ بھی نہیں اثر کرتا ہے، اور کسی منزل پہ ہم ہوتے ہیں، کوئی کسی جگہ پہ، نئی جگہ کہیں بھی، تو جب تک وہاں سے ہم کچھ نہیں کریں گے کوئی چیز وہاں ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ذکر نمبر 7 دیکھ لیتے ہیں آج کا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے، وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ 3 بار پڑھے تو زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو اسے صبح تک کوئی بلائے ناگہانی نہیں پہنچے گی، اور جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات کہے تو شام تک اس کو کوئی اچانک مصیبت نہیں پہنچے گی۔ تو صبح شام تینوں 3 دفعہ پڑھنا ہے ہمیں، صبح بھی اور شام بھی، اور ہم تو اذکار کرتے ہی ہیں، فجر کے بعد بھی اور عصر کے بعد بھی۔ اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو بیان کرنے والے ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا۔ عفان بن عثمان نہیں، عثمان رضی اللہ عنہ نہیں، آبان بن عثمان کو فالج ہو گیا۔ جب انہوں نے یہ حدیث سنائی تو سننے والا شخص ان کی طرف دیکھنے لگا، یہ فرمانے لگا، تمہیں کیا ہے کہ تم میری طرف دیکھ رہے ہو؟ اللہ کی قسم، میں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا، نہ ہی عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جھوٹ لگایا ہے، لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا تھا اس دن مجھے کسی بات پر غصہ چڑھا ہوا تھا، تو میں یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا، کیونکہ یہ کلمات پڑھنا بھول گئے تھے، روز پڑھتے تھے، تو غصہ تھا، تو غصے میں انہوں نے یہ کلمات پڑھنا بھول گئے تھے تو فالج ہو گیا تھا۔ تو چونکہ وہ جب روایت کر رہے تھے تو وہ جو ہے راوی کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف دیکھنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ میں دراصل یہ پڑھنا بھول گیا تھا، اس لیے مجھے فالج ہو گیا تھا۔ کتنی پاورفل ہے نا یہ سارے ذکر۔ ذکر نمبر 8، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ پڑھتے تھے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ جادو کے اثر سے بھی حفاظت کے لیے ہے۔ میں العظمت والے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اس کے عزت والے چہرے اور اس کی ازلی بادشاہت کے ساتھ شیطان مردود سے۔ میں اللہ عظیم کے اس کریم چہرے اور لازوال بادشاہت کے واسطے سے شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس جب یہ دعا پڑھتا ہے پڑھنے والا، تو شیطان کہتا ہے، یہ دعا پڑھنے والا تمام دن کے لیے مجھ سے بچا لیا گیا۔ تو کیا ہوتا ہے، تب پورے دن کے لیے ہم شیطان کے ہتھ کندوں سے بچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ ہمارے جو نمبر میں پڑھ رہی ہوں نا، تو اس درس میں ہے،
ٹھیک ہے، ویسے تو بہت سارے اذکار ہیں، یہ درس کی سیٹنگ میں یہ نمبر میں بول رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ذکر نمبر 9 دیکھ لیتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے چیلوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے نہ یہاں تمہارے لیے سونے کی کوئی جگہ رہی اور نہ کھانے کی کوئی چیز رہی، اور جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے چلو تمہیں سونے کا ٹھکانہ مل گیا، اور جب کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تمہیں سونے کی جگہ اور کھانا دونوں مل گیا۔ تو جب بھی تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا، جب جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تو وہ پھر لڑائی جھگڑے، تو دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں تو سونے کی بھی جگہ مل گئی اور کھانے کی بھی مل گئی جب نام نہیں لیا جاتا ہے، اور جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے، اپنے ساتھیوں سے، نہ یہاں تمہارے لیے سونے کی کوئی جگہ ہے نہ کھانے کی کوئی چیز رہی، یعنی وہ اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ذکر نمبر 10، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس شخص نے اپنے گھر سے نکلتے وقت کیا پڑھا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں گھر سے نکلتا ہوں، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس پڑھنے والے کے حق میں کہا جاتا ہے، تو اس وقت کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں اب تجھے ہدایت دے دی گئی، تیری اس طرف سے کفایت کر دی گئی، یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے 5095، تیری طرف سے کفایت کر دی گئی اور تو بچا لیا گیا۔ یہ سن کر شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے تو اس سے دوسرا شیطان کہتا ہے تیرے ہاتھ سے آدمی کیسے نکل گیا کہ اسے ہدایت دے دی گئی، اس کی جانب سے کفایت کر دی گئی اور وہ تیری گرفت اور تیرے چنگل سے بچا لیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے اذکار ہم کریں، قرآن کی تلاوت کریں تو ویسے ہی شیطان بھاگ جائے، اس کی گرفت اور اس کے چنگل سے، اس کے مکر سے ہمیں بچا لیا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ذکر نمبر 11، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ صحبت کی دعا ہے، دعا آف انٹیمیسی بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان جو صحبت ہوتی ہے، ملاپ ہوتا ہے، اس کی دعا ہے انٹرکورس۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اے اللہ دور رکھ ہم کو شیطان سے اور دور رکھ شیطان کو اس چیز سے جسے آپ ہم کو عنایت فرمائیں گے، یعنی جو جو اولاد ہمیں عنایت ہوگی تو ہم کو بھی دور رکھ اور اس کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی شیطان سے پناہ مانگ لینی چاہیے، میاں بیوی کے تعلق صحبت کے وقت ہی دعا مانگ لینی چاہیے۔ ہم اتنی ساری تیاریاں کرتے ہیں، مہندی اور ڈھولکیاں اور کھانے اور ولیمے اور شادی، اور لیکن دلہا دلہن کو ہم گائیڈ نہیں کرتے ہیں، وہ ایک نئی زندگی شروع کرنے والے ہوتے ہیں کہ اب کرنے کے کام کیا ہے، کیا دعائیں پڑھنی ہیں، کیا کرنے، بالکل ان کو ہم ٹرین نہیں کرتے ہیں نا۔ تو دیکھیں یہ حلقے ہمیں بتاتے ہیں بیٹا بیٹی سب کو، شرم کی تو بات ہی نہیں ہے، جب ظاہر شادی لائق ہے تو انہیں تو سب پتا ہے، اور آج کل تو اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سائنس اور پتہ نہیں سب سبجیکٹس میں کھلا کھلا سب بتایا جاتا ہے نا، قلم تو اتنا عام ہو گیا ہے کہ اسکول سے ہی سب پتہ چل جاتا ہے ان کو، اور قرآن میں بھی سب کچھ ہے، تو بلکہ قرآن سے ہی بتایا کریں اپنے بچوں کو تو وہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ ان کا عقیدہ ایمان مضبوط ہوگا کہ اچھا ہم اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے قرآن میں تو سب ہے، تو وہ قرآن کی طرف، اللہ رسول کی طرف زیادہ آئیں گے۔ تو یہ جو ذکر و دعائیں ہم نے پڑھی ان سے تم پر یہ واضح ہو جائے گا کہ بلا شبہ اللہ کے ذکر میں شیطان سے بچاؤ ہے، نیز مصیبتوں اور برائیوں سے بچاؤ ہے۔
یہ تو ہم نے سب ایک مثالیں پڑھی، چند ذکر پڑھے، ورنہ اس قسم کے اذکار اور دعائیں تو بہت زیادہ ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس کتابیں بڑی ہوئی ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور قرآنی و مصنون دعا، اور آپ کی بک ریک میں بہت سی دعائیں ہوں گی۔ ماشاءاللہ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے تو ایک بک کتابوں کی ریک تو ہوگی، آپ کو مطالعہ تو کرتی ہی ہوں گی۔ تو یہ محض مثالیں تھی، ورنہ اس قسم کے اذکار اور دعائیں تو بہت زیادہ ہے، لہٰذا ان کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے اور پڑھنے کی حرص پیدا کرنی چاہیے۔ آپ نے ان کے فائدے دیکھے، ساری دعاؤں کو حدیث سے بھی ہم نے ثابت کر دیا کہ کتنے فائدے۔ تو اللہ کے اذن و حکم کے ساتھ وہ بہت سی برائیوں اور مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھیں گی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آزمائش کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے اس سے محفوظ رہنے کا سوال کیا کرتے تھے، اور برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتے تھے جو مصائب میں مبتلا کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو ایسی دعائیں تو بہت زیادہ ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا ہے جس کو ہم پڑھ لیتے ہیں: اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ مصیبت آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے: اے اللہ، بے شک میں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا بھی پڑھا کریں بہت۔ پھر جادو کے اثر سے حفاظت کے لیے صبح و شام کے اذکار اور حفاظت کی دعائیں اور شفا کی دعائیں پڑھیں۔ صبح شام ہر نماز کے بعد اور سونے سے قبل، ابھی آپ نے پڑھی تھی حدیث، آیت الکرسی پڑھیں۔ معوذات کیا ہیں؟ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 3 صورتیں، اور معوذتین سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات روزانہ رات کو گھر میں پڑھیں۔ ویسے بھی سورۃ البقرہ کی جو ہے تلاوت آپ چلا دیا کریں، خود بھی پڑھیں تو شیطان بھاگ جائے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ پورے 2.5 پونے 3 پارے سورۃ البقرہ پوری کی پوری پڑھیں، 4 صفحے پڑھ لیں، ربع پڑھ لیں، انس پڑھ لیں، جتنا پڑھ سکیں۔ کوئی ایک آپ ایک سوچ لیں کہ میں کتنا پڑھوں گی روز، ورنہ تلاوت تو چلا دیا کریں، اور خود بھی سنتی رہا کریں۔ کچن تک بھی آواز آئے گی، آپ کے پورے گھر میں آواز جائے گی، شیطان بھاگے گا۔ کسی بھی اچھی قاری کی آواز میں جو آپ کو پسند ہو، صبح نہار منہ 7 عدد اجوا کھجور کھا لیں، جادو سے بچ جاتے ہیں، آپ سسم کی حدیث میں بھی آتا ہے۔ اور مصنون طریقہ علاج حجامہ کروائیں۔ حجامہ جو ہے مصنون طریقہ علاج ہے، شرعی رقیہ شریعہ، دم خود پڑھیں یا کسی قاری کی آواز میں بار بار مریض کو سنوائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، دعا کر لیتے ہیں انسان تمام ان کی نہیں، بہت سارے اذکار آپ کرتی ہیں صبح شام کے، ہم نے تو چند ایک لیے تھے اور حدیث میں اس کی افادیت اور اہمیت اور فائدے بھی جانے کہ ہم کتنی مشکلوں سے، کتنی آفات سے بچ جائیں گے۔ اللہم آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا، اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کے سلسلے میں میری مدد فرما۔ او اللہ، help me in remembering you, in giving you thanks and worshiping you well۔ تو پھر اس کے بعد اپنے جسم اور بدن، گھر والوں اور اولاد کی صفائی، نیز کھانے پینے، ابھی خلاصہ کلام نہیں آیا ہے، اپنے جسم و بدن، گھر والوں اور اولاد کی صفائی، نیز کھانے پینے اور لباس کی صفائی ستھرائی کی حرص و اہتمام کریں۔ لباس صاف ستھرا ہو، گھر صاف ستھرے ہوں، بچوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں، چھوٹے بچوں کو نہلانا دھلانا، اور نیپی وغیرہ وہ پہنتے ہیں تو جو ہے وہ پیشاب لیک نہ ہو جائے، ان کی جو ہے حاجات لیک نہ ہو جائے، گھر میں بدبو نہ ہو، بچے بھی بدبو میں نہ ہو، پھر اس سے ریشز بھی ہو جاتے ہیں بچوں کو۔ تو لباس کی صفائی ستھرائی، نیپی والے بچوں کی بھی صفائی ستھرائی کی حرص و اہتمام کریں۔ اولاد کو محفوظ رکھنا، ان سارے اذکار سے دم کرنا، اور ان کی اچھی تربیت کرنی ہے کہ وہ بہترین مسلمان ہو، دین کو پھیلائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، ان کو دیکھ کے غیر مسلم بھی مسلمان ہو جائے۔ بیوی بچوں کی طرف توجہ کرنا ہے شوہر کو، اور بیوی کو شوہر اور بچوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے، ان کی رعایت رکھتے ہوئے، خیر خواہی کے جذبات کے ساتھ ان کی نگرانی کرنی ہے، ان کا خیر خواہ ہونا ہے، انہیں بدوا نہیں دینی ہے، کتنی بھی وہ ستائیں کبھی بدوا نہ دیں۔ آپ دیکھیں نا شیخ سدیس کیا فرماتے ہیں، جو خانہ کعبہ کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں میں بہت شرارتی تھا، اپنی شرارتیں بھی بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب میں بہت ستاتا تھا تو میری والدہ کہتی تھی کہ تم جو ہے مکہ کے امام بن جاؤ، اور دیکھیں کوئی قبولیت کی گھڑی تھی اور وہ امام بن گئے اور ہم کو لیڈ کرتے ہیں۔ اور
تراویح میں اور نماز میں. پھر گناہوں سے دور رہنا، گھر کو فساد کے اسباب سے پاک رکھنا، اور فساد ہونے ہی نہیں دیں، صبر کریں، برداشت کریں. کوئی ایسا فسادی بھی گھر میں ہو، ایک آدھ کسی پہ شیطان بھی آ جاتا ہے، تو آپ جو ہے خاموش کریں، اور مصلحت سے بات کریں، اور اس جھگڑے کو، فساد کو روکیں، کیونکہ یہ برائیاں اور مصائب کو کھینچ لاتے ہیں فساد. پھر خلاصہ کلام، بچاؤ کے اسباب اختیار کریں، ہر اس چیز سے بچیں اور دور رہیں جو برائی کو کھینچ لاتی ہے یا مصیبت کا سبب بنتی ہے یا عداوت و دشمنی کو بھڑکاتی ہے. پس اگر اعتدال کے ساتھ مبالغہ آمیزی سے بچتے ہوئے ان حفاظتی تدابیر کے بعد بھی کوئی آفت و مصیبت آن پڑے تو تم کو قصوروار ٹھہرا کر ملامت نہیں کی جائے گی، یا تمہیں ضمیر کی ملامت کا احساس نہیں ہوگا. اور اس بات، کیونکہ اگر پھر مصیبت آ گئی تو پھر ہمیں نہیں ہوگا کہ میں نے جو ہے گھر میں قرآن نہیں پڑھا، صفائی ستھرائی نہیں رکھی، اور دعائیں نہیں پڑھی، اذکار نہیں پڑھے. تو یہ تو ہماری نصیب کا حصہ تھا، آزمائش تھی. اور اس بات پر ایمان لائیں، جیسا کہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں ان ساری طریقوں میں، کہ بلا شبہ ہر چیز اللہ کے فیصلے اور تقدیر کے ساتھ ہی وقوع پذیر ہوتی ہے. والقدری خیری و شرری من اللہ تعالی، کہ اچھی اور بری تقدیر جو ہے اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ تھا ہمارا پوائنٹ نمبر جو کس سے شروع کیا تھا ہم نے، پوائنٹ نمبر 17. یہ ہمارا تھا پروٹیکٹ ون سیلف ود دعا اینڈ اذکار، اپنے آپ کو دعا اور اذکار سے بچانا. ہاؤ ٹو ٹیکل ود ڈیفیکلٹیز اسلامک پرسپیکٹیو، اپنے آپ کو دعا اور اذکار سے بچانے والا طریقہ تھا یہ. اور یہ بہت ہی اسٹرانگ طریقہ ہے کہ دعاؤں میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو سننے والے ہیں، اور آپ سے ان کی سکھائی ہوئی ہیں. تو ضرور ان کو پڑھا کریں، دعا اور اذکار کو، اس سے بھی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق دے. اب طریقہ نمبر 17 ہم دیکھتے ہیں، یہ 16 تھا. مشکلات کا مقابلہ کیسا کرے. طریقہ نمبر 17، آگاہ رہو، یقیناً آزمائشوں سے گزر کر ہی فتح اور نصرت حاصل ہوتی ہے. اور آزمائشیں آئیں گی تو فتح اور نصرت حاصل ہوگی، کیونکہ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے نا. تو کوئی بھی آزمائش ہمیں سکھا کے چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الیوسف میں، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین. یہاں تک کہ جب رسول بالکل نا امید ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ بے شک ان سے یقیناً جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. پھر جسے ہم چاہتے تھے وہ بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا. تو میری بہنوں، دایان حق کے لیے یہ جان لینا نہایت ضروری ہے کہ بلا شبہ آزمائشوں، سختیوں اور مصیبتوں سے گزر کر ہی اللہ کی نصرت و تائید اور کامیابی حاصل ہوتی ہے. اللہ کی مدد آسانی سے نہیں آتی. یوسف علیہ السلام بھی آزمائش میں ڈالے گئے، یعقوب علیہ السلام بھی آزمائش میں ڈالے گئے. عزیز مصر کی جو عورت تھی، اس کی آزمائش، جیل کی آزمائش، کتنی ساری آزمائش تھے، قحط سالی کی آزمائش. تو اللہ کی مدد آسانی سے نہیں آتی. اگر ایسے آ جائے تو پائیدار نہیں ہوتی. مومن اور مجاہد، علماء اور دایان، دعوت اللہ کا کام کرنے والے، اسپیکرز، اسکالرز، جنہوں نے اپنے دعوی ایمان کو سچ ثابت کیا، اور جو اس بات کے مستحق ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کے ذریعے انسانوں کی قیادت و سیادت کی امانت سونپے. ان کی زندگی جن مراحل سے گزرتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ پہلے ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، وہ اس پر صبر کرتے ہیں، تو پھر وہ مذکورہ مشن میں جو کامیاب ہوتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور قیصر روم ہرقل کے درمیان مکالمہ مروی اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں. یہ ہم جب صحیح بخاری کر رہے تھے نا، تو آپ لوگوں نے یہ پوری حدیث پڑھی تھی. اب یہ ایک ٹکڑا ہے اس کا، کہ ابن عباس کی حدیث میں جو ابو سفیان اور قیصر روم اور ہرقل کے درمیان مکالمہ مروی اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ سألتک کیف کان قتالکم ایاہ فزعمت ان الحرب سجال. ہرقل کہتا ہے کہ اے ابو سفیان، بادشاہ جو ہے نا قیصر روم ہرقل کہتا ہے کہ اے ابو سفیان، میں نے تجھ سے، ابو سفیان اپنے تجارتی غرض سے وہاں پہنچا ہوا تھا، تو ہرقل نے بلا کے پوچھا، میں نے تجھ سے سوال کیا کہ تمہاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کیسی رہی؟
تو پس تم نے جواب دیا کہ بلا شبہ لڑائی ہمارے درمیان ڈولوں کی مانند رہی، کبھی وہ فتح کا ڈول بھر لیتے اور کبھی ہم، اور باری باری وہ اور ہم شکست کھاتے رہے۔ بس رسولوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، ان کی آزمائش ہوتی ہے، پھر انجام کار وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جنگوں میں بھی دیکھا، جنگ بدر میں کامیاب ہوئی تو احد میں ناکامی ہوئی، اور ایک جنگ میں مسلمانوں کو ہوا کہ ہم تو اب 12,000 ہیں، ہم تو فتح فتح ہی فتح ہوگی، تو دماغ میں وہ آ گیا، تو وہ جنگ میں بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ تو یہ ہرقل نے، بادشاہ نے جو ہے ابو سفیان سے پوچھا تھا اپنے دربار میں، تو ابو سفیان مسلمان جب نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ تو ہرقل بھی یہی کہتا ہے کہ پس رسولوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، ان کی آزمائش ہوتی ہے، پھر انجام کار وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو بلا شبہ رسولوں کی آزمائش ہوئی تو انہوں نے آزمائش پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان پاس اللہ کی مدد آئی، اور یہ اللہ کی ایسی سنت ہے جو تبدیل نہیں ہوتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانعام 34، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، تو انہوں نے اس پر صبر کیا کہ وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً تیرے پاس ان رسولوں کی خبریں آئی ہیں۔ تو استاد سید رحم اللہ نے فرمایا، بلا شبہ ان کی مدد کے ذخائر ان لوگوں کے منتظر ہیں جو اپنے آپ کو ان کا مستحق ثابت کرتے ہیں، اور ان کے مستحق صرف وہی لوگ ہیں جو مشن کی انتہا اور کامیابی تک ثابت قدم رہتے ہیں، جو تنگ دستی اور تکلیف پر صبر ثابت قدم رہتے ہیں، جو بحرانوں میں ڈگمگاتے نہیں، جو آندھیوں اور طوفان کے سامنے سر نہیں جھکاتے، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ مدد تو اصل میں اللہ کی مدد ہے۔ اور ہمارا کیا معاملہ ہوتا، کوئی بحران آ گیا، کوئی مشکل آ گیا، ڈپریشن میں چلے گئے، سارے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں؟ نہیں، چاہے آندھیاں اور طوفان ہو، اور جو ہے وہ بحرانوں میں ڈگمگاتے نہیں، آندھیوں اور طوفانوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ مدد تو اصل میں اللہ کی مدد ہے، اور وہ اس وقت اترے گی جب اللہ چاہے گا۔ حتیٰ کہ جب سختیاں اور مصائب اپنی چوٹی تک پہنچ جاتی ہیں تو وہ صرف اللہ کی مدد کی طرف دیکھتے ہیں، نہ کہ کسی اور حل کی طرف، اور نہ ہی کسی اور مدد کی امید رکھتے ہیں۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آتی ہے، وہ دفتن مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اس مقام پر پہنچ کر مومن جہاد کر کے، امتحان سے گزر کے، صبر و ثبات کا مظاہرہ کر کے، اور اللہ اکیلے کے مخلص بندے بن کر جنت کے مستحق اور لائق ثبات ہو کر جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سو کامیابی کا یہی راستہ ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور کے مسلمان جماعت کے سامنے اس راستے کو واضح کیا۔ لہذا ایمان، جہاد، سختی، مصیبت، آزمائش، صبر و ثبات اور اللہ وحدہ لا شریک کا بن کر رہنے کا ہی راستہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے۔ فتح و نصرت وہ مقام ہے جو آزمائش سے ملتا ہے، اور وہ منزل ہے جس تک آزمائش سے گزرے بغیر پہنچا نہیں جا سکتا۔ ممکن نہیں کہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص فتح سے ہمکنار ہو گیا جبکہ اس نے کسی ایسی آزمائش کا سامنا نہیں کیا ہے جس کی بنیاد پر اس کو فاتح اور کامیاب قرار دیا گیا ہو۔ ہم کسی طالب علم کے متعلق اسی وقت تک یہ کہیں گے کہ بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا جب وہ امتحان کو پاس کر لے گا۔ بس ایسے ہی زمین میں حقیقتاً فتح اور نصرت آزمائش اور امتحان سے گزرنے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا مومن جب تو آزمائش میں مبتلا کیا جائے تو فتح و نصرت کا منتظر ہے۔ اللہ نصر اللہ قریب، سورۃ البقرہ 2114۔ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب طریقہ نمبر 18 دیکھ لیتے ہیں۔ جان لو، خفیہ چال چلنے والے کو ہی گھیر لیتی، جو اللہ کے خلاف اور اللہ کے بندوں کے خلاف، مومن بندوں کے خلاف، اللہ والوں کے خلاف خفیہ چالیں چلتے ہیں تو وہ اپنی چال کے پھیر میں آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے نا کہ جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے، سنا ہے نا آپ نے مقالہ، وہ خود ہی اسی میں گر جاتا ہے۔ تو پس تم اس خفیہ چال سے غم و فکر نہ کرو جو تمہارے متعلق چلی جا رہی ہے، اور اس تدبیر سے مت گھبراؤ
جو تمہارے متعلق سوچی جا رہی، کیونکہ وہ چال اور تدبیر چلنے والے پر ہی بوجھ اور اس کی ہلاکت کا سبب بنے گی، اور کافی اللہ تعالیٰ بطور کارساز حفاظت کرنے اور جاننے والے کے، اور وہ ان کے اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے۔ جیسے کہ کہا گیا، جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودے گا وہ خود ہی اس میں گرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الفاتر 43، ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ، اور بری تدبیر اپنے کرنے والے کے سوا کسی کو نہیں گھیرتی، وہ خود ہی اپنی بری تدبیر کے پھیرے میں آ جاتا ہے۔ سورۃ الطارق 15-17، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، بے شک وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، ایک خفیہ تدبیر، اور میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں ایک خفیہ تدبیر، سو کافروں کو مہلت دے انہیں تھوڑی سی مہلت۔ یہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، تو میں بھی خود بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی تدبیر کرتا ہوں، بس کافروں کو مہلت دے دو، ڈھیل دے دو، تھوڑی سی مہلت۔ یہ جو ہے نا سورۃ الطارق کی آخری آیات ہیں 15 سے 17، اور یہ آپ ظہر اور عصر کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، فرض نمازوں میں، ٹھیک۔ وَمَكَرُوا، پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ، اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی، اور وہ سوچتے تک نہ تھے، بس دیکھ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا کہ بے شک ہم نے انہیں اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ سورۃ الحشر میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ یہود جو تھے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ کر رہے تھے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے جو ہے اپنے گھر خالی کر رہے تھے، اور مسلمان جو ہے ان کو غالب آ گئے، ان پہ فتح ہو گئی، اور ان کو خیبر میں بھیج دیا گیا، جلا وطن کیا گیا یہودیوں کو۔ پھر مزید فرمایا سورۃ الانعام میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سب سے بڑے اس کے مجرموں کو بنا دیا تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، اور وہ مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنے ساتھ ہی، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ وہ مکر و فریب اللہ اور اللہ کے دوستوں سے نہیں کرتے، دراصل وہ ان پر ہی پلٹ کے آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النساء 142، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ قاموا کسالہ، کہیں ہم تو کسالہ اور سست ہو کر تو نہیں کھڑے ہوتے نماز کے لیے، خوشی خوشی جاتے ہیں اللہ کی طرف، یا ورنہ تو پھر دیکھیں یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے البقرہ 9، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الابراہیم 46، وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، اور بے شک انہوں نے تدبیر کی، اپنی تدبیر اور اللہ ہی کے پاس ان کی تدبیر ہے، اور ان کی تدبیر ہرگز ایسی نہ تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ انہوں نے ایسی ایسی تدبیریں کی، اتنی سخت، اتنی غلیظ، اتنی شدید اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کہ پہاڑ ٹل جائیں۔ اب سوچیں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیسے شدید دشمنی تھی ان کو اللہ کے رسول سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو بے شک انہوں نے تدبیر کی، اپنی تدبیر اور اللہ کے ہی کے پاس ان کی تدبیر ہے، اور ان کی تدبیر ہرگز ایسی نہ تھی کہ اس سے پار ٹل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غم نہ کر اور نہ کسی تنگی میں مبتلا ہو اس سے جو وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون،
بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈر گئے اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ تو جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ان کے ساتھ ہے، اور جو نیکی کرنے والے چاہے کوئی ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے، کتنی بھی تدبیریں کرے، تو ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے اور کسی تنگی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورۃ النحل تھی۔ انا کفیناک المستہزئین، سورۃ الحجر 95۔ بے شک ہم تجھے مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں۔ کوئی مذاق بھی اڑائے کہ بڑی چلی درسوں میں جاتی ہے، بڑی کور کرتی ہے، بڑی کوئی بھی اور بھی کسی بات پہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہو جائے گا، کبھی بھی برا نہیں منانا چاہیے۔ لا علمی میں کر رہے ہیں نا، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، نحل 34۔ اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جسے وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ اپنے مذاق بھی کوئی کرتا ہے تو اپنے مذاق کے پھر میں بھی وہ خود ہی آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے سورۃ المائدہ 67، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ باقی اللہ ہی بچانے والا ہے، کوئی کچھ بھی کرے۔ ہمیں اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنا، ہم داعی اللہ ہے کہ ہمیں تو ہے کہ سب ہدایت پہ آ جائیں، ہمیں کسی سے بدلہ نہیں لینا، کسی کا جو ہے اینٹ کا جواب کہتے ہیں نا اینٹ سے نہیں دینا، بس ان کو تدبیریں کرتے ہوئے چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی کارستانیوں کو خوب دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کارستانیوں کو خوب دیکھ رہا ہے، اور وہ ان کے منصوبوں سے غافل نہیں ہے۔ اتنا صبر و سکون آ جاتا ہے نا یہ ساری آیتیں، اور دیکھیں کس طرح انہوں نے اس علماء نے ہلکا کیا ہمارے رنج و غم کو، آیتیں، حدیثیں، اذکار، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ طریقہ نمبر 19 دیکھ لیتے ہیں، مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں۔ جان رکھو بے شک نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یقیناً تمام معاملات کی لگامیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اس کے علاوہ تو صرف اسباب ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مقدر کرتا ہے۔ تو جیسے گھوڑے کی لگام گھوڑ سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، گھوڑ سوار کے، اسی طرح تمام معاملات کی لگامیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس طرف چاہے رخ پھیر دے، وہ جو چاہے وہ کرے، وہ تو ہمارا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ ہم سے پوچھے گا۔ بس ہر قسم کا نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا حکم ہی اصل حکم ہے، اس کی بادشاہی اصل بادشاہی ہے، اور وہ ہر قسم کا معاملہ اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ عزت و ذلت، نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی بلند کرتا ہے اور پست کرتا ہے، نیچا کرتا ہے، وہی تنگ کرتا ہے اور وہی کشادہ کرتا ہے۔ لہٰذا کوئی شخص اللہ کے اذن و حکم کے بغیر تمہیں نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا، اور نہ ہی وہ اللہ کی اجازت کے بغیر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ جو وہ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو وہ روکنا چاہے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ ساری مخلوقات اس کے قبضہ کنٹرول میں ہے، ان کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے ان کو اختیار اور قدرت دے دی ہے۔ لہٰذا ہم ان کمزور مخلوقات سے کیوں ڈریں جبکہ وہ رب کائنات کے قبضے میں ہیں۔ بعض لوگ جنوں سے ڈر جاتے ہیں نا، کہ جن آ جائے گا ادھر، وہ آ جائے گا، نہیں کسی سے مت ڈریں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، جبکہ وہ رب کائنات کے قبضے میں ہے، تمام مخلوقات، جن بھی اس کے قبضے میں۔ ہم اس مخلوق سے کیوں ڈرے جو مستقل طور پہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے ان کو قدرت دی ہے، اور ان کو اتنا ہی اختیار دیا جتنا اس نے چاہا۔ تو ہم کچھ اشعار دیکھ لیتے ہیں۔ ولا يحبر الناس عزما انت کاسرہ ولا یہیدون عزما انت جابرہ، لوگ اس ہڈی کو نہیں جوڑ سکتے جس کو تو توڑنے والا ہو، اور اس ہڈی کو نہیں توڑ سکتے جس کو تو جوڑنے والا ہو۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس شعر کو سمجھیے گا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریے گا کیونکہ ترجمہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو شاعری دیکھیے گا، عربک شاعری۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں وہ باتیں ہی شاعری میں کرتے تھے، وہ بڑے عربی دان تھے، ان کو عربی پہ عربوں کو بڑا فخر تھا، اور وہ شاعری اور سارے اپنے جو تھے اشعار وغیرہ خانہ کعبہ میں بھی لگاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بدر هل ہن کاشفۃ درہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ زمر 38۔
کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا کہ وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کے نقصان کو ہٹانے والی ہیں، یا وہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روکنے والی ہے؟ کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم بھروسہ کرنے والے ہیں، ہم آپ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ شاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الینس 107۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ الفاتر نمبر 2۔ من یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، اگر ساری دنیا کے لوگ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، یہ مشکوات شریف کی حدیث ہے کہ اگر تمام مخلوق کے خواہ عوام ہو یا خواص، انبیاء ہو یا اولیاء، اور ائمہ دین ہو یا سلاطین دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، اگر بفرض محال یہ ساری مخلوق اس بات پر اتفاق کر لے کہ وہ سب مل کر تمہیں کسی دنیاوی اخروی معاملے میں کوئی فائدہ پہنچا دے تو ہرگز تمہیں نفع نہیں پہنچا سکے گی، علاوہ صرف اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور اگر دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی تمہیں کسی طرح کا کوئی نقصان و ضرر پہنچانا چاہیں تو وہ ہرگز تمہیں کوئی نقصان و ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، علاوہ صرف اس چیز کے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا کر رکھ دیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ اسے مسند احمد اور ترمذی نے روایت کیا۔ تو ہم دعا کر لیتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد بھی اسی طرح کی ملتی جلتی دعا کرتے ہیں نا ہم۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے سنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور اگر آپ رکیں گی نہیں تو پڑھیں گی من کل جدو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اے اللہ جو تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے مقابل کسی مالدار کو اس کا مال نفع نہیں دے سکتا۔ تو یہ آپ نماز کے اذکار، فرض نماز کے بعد کے اذکار میں یہ پڑھتی ہیں نا، سب لوگ پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ نے فرمایا، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں اور صرف اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی پریشان حال لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے، اور اللہ ہی اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، وہی عطا کرتا ہے، وہی روکتا ہے، وہی بلند کرتا ہے، وہی پست کرتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، اور وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اسی پر توکل کیا جاتا ہے، وَعَلَيْهِ فَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اس سے پناہ مانگی جاتا ہے، اسی کا سہارا لیا جاتا ہے، بس بلا شبہ وہ جو وہ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس چیز سے وہ محروم کر دے تو کوئی وہ عطا نہیں کر سکتا۔ کسی بزرگ کی بزرگی اسے اللہ کے یہاں فائدہ نہیں دے سکتی، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری کائنات میں تصرف کرنے اور اختیار چلانے والا ہے، کوئی جھگڑا کرنے والا اس کی ملکیت میں جھگڑا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ وہ گناہ کو معاف کرتا ہے، رنج و غم کو دور کرتا ہے، مظلوم کی مدد کرتا ہے، ظالم کو پکڑتا ہے، قیدی کو چھڑاتا ہے، فقیر کو غنی کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے، بیمار کو شفا دیتا ہے، لغزش و غلطی کو معاف کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، ذلیل کو عزت دیتا ہے، عزت والے کو ذلیل کرتا ہے، مانگنے والے کو دیتا ہے، ادونی استجب لکم، کسی سے حکومت چھین لیتا ہے اور کسی کو عطا کر دیتا ہے، لوگوں کے حق میں زمانے کو گھماتا ہے،
بتلک الایام نداولها بین الناس، اور کئی قوموں کو بلند کرتا ہے تو کئی ایک کو گرا دیتا ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، شعر: وَمَن يُعَافِ الْمَرِيضَ مِن بَعْدِ سَقَمٍ وَقُنُوطٍ مِّن طِبِّ مستشفیات، بیمار کو بیماری اور ہسپتالوں کے علاج معالجے سے مایوس ہونے کے بعد کون شفا دیتا ہے؟ من یبث السرور فی کل بیت بالبنین الاطہار او بالبنات، ہر گھر میں پاک باز بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ خوشیاں کون بانٹتا ہے؟ اللہ ہمیں پاک باز بچے بچیاں عطا کر دے کہ ہم خوشیاں بانٹیں، خوشیوں کا نزول ہو ہمارے گھروں میں، برکتوں کا، اتنے پیارے آنکھوں کی ٹھنڈک بچے ہوں ہمارے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما۔ پھر اس کے بعد شعر ہے دوسرا: میں یسلی النفوس بالصبر لما تبتلا بالنوازل القاسمات، جب لوگ سخت تکالیف سے آزمائے جائیں تو ان کو صبر کے ذریعے تسلی کون دیتا ہے؟ آج شاعری سیکھیں، عربک شاعری: من یغیث القلوب مما دہاہا من ہموم بئیست جاثمات، دلوں کی ان سخت عاجز کرنے والے غموں سے فریاد رسی کون کرتا ہے؟ دلوں کی ان سخت عاجز کرنے والے غموں سے فریاد رسی کون کرتا ہے جنہوں نے ان کو مصائب میں ڈالا ہوا ہوتا ہے؟ اور ایک اور شاعر کہتا ہے: کل للطیب تخطفتہ یدی الردا یا شافی الامراض من ادراکا، طبیب سے پوچھو یعنی ڈاکٹر سے پوچھو تم نے اس مریض پر صحت کی کشادہ چادر ڈال دی، اے بیماروں سے شفا بخشنے والے یعنی ڈاکٹر، تجھے کون شفا دینا سکھاتا ہے؟ کل للمرید نجا وعوفی بعد ما عجزت فنون الطب من آفاکا، اس مریض سے پوچھو جس نے بیماری سے نجات پائی اور فنون طب کے عاجز آنے کے بعد عافیت پائی، تجھے عافیت کس نے دی؟ کل صحیح یموت لا من علت من بالمنایا یا صحیح تہاکا، اس تندرست سے پوچھو جو بغیر کسی بیماری کے فوت ہو جاتا ہے، اے تندرست تجھے کس نے موت سے ہمکنار کیا؟ بس ہر قسم کا نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، آسمان اور زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہی ہے، اس لیے کہ وہی ان کا خالق ہے، اسی لیے اسی کو ان کا تصرف اور تدبیر کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ تو یہ شاعری جا کے دیکھیے گا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں، اور جو ہے وہ تو اشعار ہی لکھا پڑھا کرتے تھے، باتیں بھی شاعری میں کرتے تھے، اور ان کو بڑا ناز تھا اپنے عربی دان ہونے پر۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ آل عمران 109: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ سورۃ الہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ کلہ فعبدہ وتوکل علیہ، اور اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کا غیب ہے اور سب کے سب کام اسی کی طرف لوٹائی جاتے ہیں، سو اس کی عبادت کر اور اس پر بھروسہ کر۔ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور ہم آپ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: واللہ غالب علی امرہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یوسف 21۔ اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بس جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی خیر و بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرے تو اسے بھلائی پہنچانے سے کون روک سکتا ہے؟ اور جب وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس نقصان کو تم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کون روک سکتا ہے؟ جس شخص نے یہ جان لیا کہ بلا شبہ معاملات کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یقیناً نفع و نقصان اسی کی طرف سے ہے، تو وہ آنے والی آزمائش سے پریشان نہیں ہوتا اور مخلوقات یا آزمائشوں کے اسباب سے نہیں گھبراتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا سب مخلوقات پابند و غلام ہیں
ان پر اسی کا حکم چلتا ہے، اور بلا شبہ پابند کرنے والا اور حکم چلانے والا اللہ جل جلالہ ہے۔ بس یہ عقیدہ نفس انسانی کو سعادت سے نواز سکتا ہے اور ان دلوں میں بہادری پیدا کر سکتا ہے جن کے دلوں میں ایمان ہو کہ بلا شبہ ہر حکم اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بشر کے ہاتھ میں نہیں۔ جس انسان کا یہ عقیدہ بن جائے اور اس کے سینے میں یہ ایمان پیدا ہو جائے، روئے زمین کی تمام قوتیں بھی جمع ہو کر اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے ہمیں اس دین پر چلنے والے مومن جماعت کے ہاتھوں اس ایمان و عقیدہ کی وجہ سے رونما ہونے والے کارناموں کی صحیح تفسیر معلوم ہو جاتی ہے کہ بلا شبہ معجزہ نما اعمال تھے، لیکن تھے حقیقت پر مبنی۔ بلا شبہ وہ عظیم کارنامے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں رونما ہوئے، وہ ان کے اللہ پر ایمان اور اس یقین کی بنا پر تھے کہ بلا شبہ امر و حکم صرف اللہ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یقیناً مدد و توفیق و ذلت و رسوائی اسی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب طریقہ نمبر 20 دیکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھو، جب تم سختی اور مصیبت پر صبر کرو گے تو وہ تمہارے لیے عطیہ اور نعمت بن جائیں گے۔ سختی اور مصیبت پر صبر کرنا ہے تو وہ ہمارے لیے عطیہ، تحفہ اور نعمت بن جائیں گے۔ وہ کیسے؟ بس مومن کا سختی اور مصیبت میں مبتلا ہونا لازمی ہے، لہٰذا جب وہ اس کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھے گا تو یہ سختیاں اور مصائب عطیات اور نعمتیں اور انعام بن جائیں گی، اور وہ مشقتیں اس کے حق میں معاون اور مددگار بن جائیں گی۔ یہ عام و خاص کے تجربے سے ثابت ہے کہ جب بھی بندے نے مخلوق کی رضا پر اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی کو ترجیح دی، اس کے بوجھ اور مشقت کو برداشت کیا اور اس کی سختی اور مصیبت پر صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اللہ کی رضا کو ترجیح دینے کے بقدر اس سختی اور مشقت سے نعمت، مسرت اور مدد کو پیدا کر دیا۔ بس اس کے خوف کو امن سے اور اس کی ہلاکتوں کے امکانات کو نجات سے، اس کی مشقت کو مدد سے، اس کی آزمائش کو نعمت سے، اس کی مصیبت کو عطیے سے، اس کی ناراضگی کو رضا سے بدل دیا۔ اور جو لوگ اس سختی اور مصیبت کو برداشت کرنے سے ڈر گئے اور آگے نہ بڑھے، وہ ناکام اور رسوا ہوئے۔ بس جس شخص نے اللہ کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں آنے والی تکلیف اور ہونے والی رسوائی کو برداشت کر لیا اور اللہ کی نافرمانی کے بدلے میں ملنے والی عزت اور شرف پر اس تکلیف اور رسوائی کو ترجیح دی، تو دنیا اور آخرت میں اچھا انجام اسی کا ہوا، اور اس کی وہ تکلیف جو اس نے اللہ کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں اٹھائی، نعمت و خوشی میں تبدیل ہو جائے گی، جس طرح ارباب معصیت کی گناہوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والی نعمتیں غم اور تباہی میں بدل جاتی ہیں۔ تو گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ نعمتیں غم اور تباہی میں بدل جاتی ہیں۔ اور شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے فرمایا، بس ایسے ہی جو شخص بھی حق پر قائم ہوگا اس کی آزمائش ہوگی اور اس کا امتحان لیا جائے گا، لہٰذا جب اس کی آزمائش اور امتحان سخت اور مشکل ہوگا تو اس کی وہ آزمائش اور تکلیف اس کے حق میں اللہ کا عطیہ، انعام اور نعمت بن جائے گی، اس کی مشقتیں راحتوں میں بدل جائیں گی، بشرط یہ کہ وہ آزمائش اور تکلیف پر صبر کرنے والا اور اس پر استقامت اختیار کرنے والا ہو، اور مزید یہ کہ اللہ دشمنوں کے خلاف اس کی مدد فرمائے گا، اس کی قلبی اور روحانی بیماری سے اس کو شفایاب کرے گا۔ اللہ، ہم مسلمانوں پہ بہت برا وقت ہے، غزہ کے مسلمان اور کئی جگہوں پر، اللہ ہمیں ہماری مدد فرمائیے دشمنوں کے خلاف۔ یا اللہ دمرنا اعداء الدین، اے اللہ ان کو دمر کر دے، نیست و نابود کر دے، الہی دین کے دشمنوں کو، غزہ کے مسلمانوں پہ بے رحم فرما دیجیے۔ تو ہمارا ٹارگیٹ تو طریقہ نمبر 22 23 تک تھا، لیکن دعائیں بہت تھی تو ہم اسی پہ اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ کنٹینیو کریں گے۔ انشاءاللہ منڈے کو ہم سورۃ المریم شروع کر رہے ہیں، اس کو بھی سائڈ بائی سائڈ لے کر چلیں گے۔ اللہم وقفنی لما تحب وترضا، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا ہے اور تو راضی ہوتا ہے۔ او اللہ میک می suitable to do deeds which you love and which pleases you۔ ربنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج کے جو ہماری طریقے تھے اس کے بارے میں آپ کوئی بات رکھنا چاہیں، رنج و غم اور تکلیف اور پریشانیوں سے نکلنے کے، اور اذکار بھی تھے، تو اپنی بات رکھیں۔ کون کچھ کہنا